أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اکتوبر 1902 میں ایک مختصر سا رسالہ لکھا تھا جس کا نام آپ علیہ السلام نے کشتی نور رکھا تھا۔ اسی رسالے کا دوسرا نام تقویۃ الایمان بھی ہے۔ اس مختصر سے رسالے میں آپ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کون لوگ میری جماعت میں ہیں اور کون میری بیعت کر کے بھی میری جماعت میں نہیں ہیں۔ حضور السلام نے ہم احمدیوں کو اس رسالہ میں جو نصائح فرمائی ہیں، میں اسی ضمن میں حضور السلام کی چند نصائح آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی حزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ پس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی و ابدی اور غیر متغیر ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے، وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے۔
اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے۔ لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے، خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ خوارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے۔ یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلہ کی شرط ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اپنے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو، اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و صفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت میں لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اس کے آستانہ پر پڑا رہے، تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، اور اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو، اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہے۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں۔ سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باہر ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل۔ جب تک ظاہر و باہر ایک نہ ہو، بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اور مخلوق کی پرستش نہ کرو، اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ، اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بے خونی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی، اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو
کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلزل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، اس کا مجھ میں سے کوئی حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چیونٹوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور وہ دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے۔ وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی سے قدم خدا کے دوست بنو آسمان پر، تاکہ تم پر رحم ہو۔ تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تب وہ بھی تمہارا ہو جائے، اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے ساتھ قدم بڑھاؤ۔ سو تم خدا سے صدق کے ساتھ پنجہ مارو تو وہ یہ بلائیں تم سے دور رکھے۔ کوئی آفت زمین پر نہیں آتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو، اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو۔ سو تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ شاخ کو۔ تمہیں دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے، اور آخر وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا۔ اگر کوئی طاقت رکھے تو توکل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے۔ اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوئے انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تم آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نو کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہو گئی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے کہ جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں، اور آسمان کے نیچے نہ کوئی ہم مرتبہ کوئی رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظہ تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھے، اور آخر کار اس کے روحانی فیض رسانی سے
اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جس کا نام اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ضرور تھا کہ دنیا نہ ختم ہو جب تک محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا، جیسا کہ موسوی سلسلہ کے لیے دیا گیا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ موسیٰ نے وہ متاع پائے جس کو قرون اولیٰ کھو چکے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ متاع پائے جس کو موسیٰ کا سلسلہ کھو چکا تھا۔ اب محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ کے قائم مقام ہے، مگر شان میں 1000 درجہ بڑھ کر، مسیل موسیٰ سے بڑھ کر، اور مسیل ابن مریم سے بڑھ کر۔ اور وہ مسیح موعود نہ صرف مدت کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا، جیسا کہ مسیح ابن مریم موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا تھا، بلکہ وہ ایسے وقت میں آیا جب کہ مسلمانوں کا وہی حال تھا جیسا کہ مسیح ابن مریم کے ظہور کے وقت یہودیوں کا حال تھا۔ سو وہ میں ہی ہوں، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، نادان ہے وہ جو اس سے لڑے، اور جاہل ہے وہ جو اس کے مقابل پر یہ اعتراض کرے کہ یوں نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ سو اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی پنجگانہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورا کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہو۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے۔ جس عمل میں یہ جڑ نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ انواع و رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو، جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے۔ سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، سو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، اور گالیاں سنو اور شکر کرو، اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسد سے مرے گا، اور خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھو، میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے، اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس آ جاتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔ یہ جو میں نے اقتباس حضور اسلام کا پڑھا ہے، یہ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 10 تا 15 تک ہے۔ سامعین کرام، اب میں آزادی ضمیر کے سلسلے میں اپنے خطبہ کے دوسرے حصہ کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے دنوں جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کے امیر کا خط اور ان کا فون اس جو خطبہ ہے دوسرا حصہ اس کا وجہ بنا ہے۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ یعنی 11 اپریل 2014 کے خطبہ جمعہ میں سویڈن کے قادیانی جماعت کے امیر صاحب نے
سویڈن کی قادیانی مساجد میں ہم سب کے یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ممبران کے مقاطعہ کا اعلان کروایا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں تھوڑی سی روشنی آزادی ضمیر پر بھی ڈال دوں اور احمدیوں کو بتایا جائے بعض لوگوں کے دعوی کیا ہیں اور ان کے عمل کیا ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ کون کس کے خلاف کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے وغیرہ۔ سامعین کرام، جب بھی اللہ تعالیٰ نے بغرض اصلاح اپنے کسی مرسل کو دنیا میں بھیجا تو اس کی قوم نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ مذہبی تاریخ میں کوئی ایک مرسل بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی قوم نے اسے خوش آمدید کہا ہو، اس کو ویلکم کیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی شدت سے مخالفت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ کی بت پرست قوم نے شدید مخالفت کی اور آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 68 سے 70 میں فرماتا ہے، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی وہ قوم والے، حضرت ابراہیم صاحب کی قوم والے وہ جو تھے، جو ان کا چیف تھا، وہ کہتا ہے تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو قوم تھی یا فرعون تھا جو، اور اس کی قوم نے شدید مخالفت کی۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلموں سے ڈر کر دبک کر بیٹھ گئے اور صرف چند نوجوان آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَاهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس موسیٰ پر ایمان نہیں لائی مگر اس کی قوم میں سے ایک معدود چند ذریت، اس خوف کے باوجود کہ فرعون اور ان کے سردار انہیں کسی تکلیف دہ آزمائش میں نہ ڈال دیں، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے والا تھا اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی یہودیوں نے آپ کی بہت مخالفت کی اور آپ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کو بہت دکھ دیے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا تھا، مشرکین اور منکرین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے انتہا دکھ دیے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی آواز لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہی ہے
تو اس سلسلہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی کتاب نبیوں کا سردار کے صفحہ 35 پر ایک عنوان باندھا ہے، جس کا نام انہوں نے مسلمانوں کا مقاطعہ رکھا ہے۔ آپ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں: غرض ظلم اب حد سے باہر ہوتے جا رہے تھے، کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جو باقی تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلموں کا شکار ہونے لگے، مگر ظالموں کے دل ابھی ٹھنڈے نہ ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گزشتہ ظلموں سے مسلمانوں کے دل نہیں ٹوٹے، ان کے ایمانوں میں تزلزل واقع نہیں ہوا، بلکہ وہ خدائے واحد کی پرستش میں اور بھی بڑھ گئے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بتوں سے ان کی نفرت ترقی ہی کرتی چلی جاتی ہے، تو انہوں نے پھر ایک مجلس شورا قائم کی اور یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کلی طور پر مقاطعہ کر دیا جائے۔ کوئی شخص سودا ان کے پاس فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان کے ساتھ لین دین نہ کرے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند متبعین اور ان کے بیوی بچوں سمیت اور چند ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو باوجود کہ اسلام نہ لانے کے آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، الگ مقام میں جو ابو طالب کی ملکیت تھا پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کے پاس نہ روپیہ تھا، نہ سامان تھا، نہ ذخائر جس کی مدد سے وہ جیتے۔ وہ اس تنگی کے زمانہ میں جن حالات میں سے گزرے ہوں گے، ان کا اندازہ لگانا دوسرے انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قریباً 3 سال کے بعد مکہ کے 5 شریف آدمیوں کے دل میں اس ظلم کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ وہ شیب ابی طالب کے دروازہ پر گئے اور معصورین کو آواز دے کر کہا کہ وہ باہر نکلیں اور کہ وہ اس مقاطعہ کے معاہدہ کو توڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ شیب ابی طالب کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے جو خاندان بنو ہاشم کی وراثت تھی۔ قریش دیکھتے تھے کہ روک ٹوک بلکہ ظلم و جور کے باوجود اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ مرتب کیا، جس میں قرار پایا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا اس وقت تک مقاطعہ کیا جائے جب تک یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں دیتے۔ یہ مقاطعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں سے کیا تھا، اور آج قادیانی جماعت کا خلیفہ صاحب اور اس کے عہدے دار خلیفہ ثانی صاحب کی دعویٰ مسلم موعود کے دفاع کے لیے میرے اور میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ خلیفہ ثانی کی دعویٰ مسلم موعود کا دفاع دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ اخراج اور مقاطعوں کے ساتھ۔ سامعین کرام، 1 صدی قبل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کی آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی تھی۔ آپ کی نہ صرف تکفیر کی گئی بلکہ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت کا مکمل سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا تھا۔ جناب مرزا بشیر احمد احمد صاحب اسی سماجی مقاطعہ کے سلسلے میں اپنی کتاب سلسلہ احمدیہ کے صفحات 34 اور 35 پر لکھتے ہیں، سنیے: مرزا قادیانی نعوذ باللہ ان 30 دجالوں میں سے ایک ہے۔ مخالفین کا یہ فتویٰ ہے، اس زمانے میں آپ علیہ السلام پر لگایا اور آپ کے پیروکاروں پر لگایا گیا، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مرزا قادیانی ان 30 دجالوں میں سے ایک ہے جن کی خبر حدیث میں وارد ہے۔ اس کے پیرو ذریت دجال ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دجال کذاب سے احتراز اختیار کریں اور اس سے وہ دینی معاملات نہ کریں جو اہل اسلام میں باہم ہونے چاہیے۔ نہ اس کی صحبت اختیار کریں، نہ اس کی دعوت قبول کریں، نہ اس کے پیچھے اقتداء کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ جناب وہ آگے لکھتے ہیں، وہ اس شیطان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ حضور اسلام کے متعلق نعوذ باللہ لکھتے ہیں، وہ اس شیطان سے بھی زیادہ گمراہ ہے جو اس سے کھیل رہا ہے۔ اس کو مسلمانوں کے قبروں میں دفن نہ کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، جو شخص قادیانی کے موافق عقائد رکھتا ہے وہ بھی مردود ہے۔ مرزا قادیانی دجال اور مضل بلکہ دجاجلہ کا رئیس ہے۔ ان کی عورتوں کے نکاح باقی نہیں رہے
جو چاہے ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ وہ شرانگیز مقاطعہ اور تکفیر کا فتویٰ تھا جو 1 صدی قبل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر اس زمانے کے شریر مولویوں نے یہ جاری کیا تھا۔ یہ تو جھلک تھی سامعین کرام اس سماجی مقاطعہ اور تکفیر کی جو 1 صدی قبل لاعلم مسلمانوں کے ائمۃ الکفر نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی۔ پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اسی آیت کی، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنی تفسیر کبیر جلد 2 صفحات 585 تا 586 پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اگر اسلام میں جبر جائز ہوتا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک طرف تو مسلمانوں کو لڑائی کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف اسی صورت میں یہ فرما دیتا کہ دین کے لیے جبر نہ کرو؟ کیا اس کا واضح الفاظ میں یہ مطلب نہیں کہ اسلام دین کے معاملہ میں دوسروں پر جبر کرنا کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیتا؟ بس یہ آیت دین کے معاملہ میں ہر قسم کے جبر کو نہ صرف ناجائز قرار دیتی ہے بلکہ جس مقام پر یہ آیت واقع ہے اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جبر کے بالکل خلاف ہے۔ پس عیسائی مستشرقین کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے غیر مذاہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی کہ مذہب کے معاملہ میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور دین کے بارے میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کی دعویٰ مسلموں سے اختلاف رکھنے والوں کا جماعت احمدیہ سے اخراج اور مقاطعہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت احمدیہ نہیں ہے بلکہ یہ جماعت محمودیہ ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی سے اختلاف رکھنے والا تو خود ہی آپ کی جماعت احمدیہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ اب اختلاف خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلموں سے اور اخراج اور مقاطعہ اس جماعت احمدیہ سے جس کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے قائم فرمایا تھا۔ سماجی مقاطعہ کو قابل نفرین قرار دیتے ہوئے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب شاہنامۂ حق روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 377 پر فرماتے ہیں، آج کل بباعث ایک تعصبی آگ کے بھڑکنے کے جو آریوں کو پیروں سے لے کر دماغ تک جلا رہی ہے، ایسی اس قوم کی یک دفعہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کسی قدر شریف آدمی بھی ان میں ہیں تو وہ بھی کھڑپینچوں کے شور و غوغا کے خوف سے دبے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایمانی قوت تو رکھتی رہیں کہ تا ان بک بک کرنے والوں کی لان تان کی کچھ پرواہ نہ رکھیں۔
بلکہ ایک ہی دھمکی سے، مثلا اسی قدر کہنے سے کہ برادری سے نکالے جاؤ گے، لڑکے لڑکیاں بیاہی نہیں جائیں گی، رشتے ناطے سب ٹوٹ جائیں گے، لالا صاحبوں کے رنگ زرد اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور پھر تو وہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس قدر کسی مسلمان پر تہمت، بہتان، الزام لگانا چاہیں یا جو کچھ افطرا پردازوں کی طرف اشتہار وغیرہ کے چھپانے کی تجویز ہو، جھٹ پٹ دست کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور سامنے ایک صدی قبل جو ہندوؤں کے ایک آریہ فرقہ میں یا ہندوؤں میں یہ باتیں تھیں، حضور سامنے بڑی نفرت سے اس قسم کے یہ مقاطعہ، بائیکاٹ، ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ گندی باتیں ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یا خدا کے بندے ہوتی ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ دین کے معاملہ میں، حق اور سچ کے معاملہ میں اس قسم کی فضول باتیں کریں، اس قسم کی دھمکیاں دیں، لوگوں کا مقاطعہ کریں، لوگوں کو خارج کرتے پھریں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہی حال سامعین کرام آج جماعت احمدیہ قادیان یعنی جماعت محمودیہ میں میرے کمزور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے ایمان اور تقوی کی کمزوری کی وجہ سے جماعتی عہدیداروں کی اخراج اور مقاطعہ کی دھمکی کے ساتھ ڈر کر بیچارے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تقوی اور ایمان اور سچائی کی کمزوری ہے۔ اگر یہ سب میرے بہن بھائی اپنے تقوی کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو حق و یقین تک لے جائیں اور اپنے آپ کو سچائی کے رنگ سے رنگین کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ان عہدیداروں کی دھمکیاں ہیں جو اخراج اور مقاطعہ کی، ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا میرے بہنوں اور بھائیوں پر۔ سامعین کرام، سماجی مقاطعہ کو ایک ظلم عظیم اور ایک بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے جناب خلیفہ رابع صاحب اپنی 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں۔ میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ خلیفہ رابع صاحب کا 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ میں ان کا یہ میں سٹیٹمنٹ پڑھوں گا، آپ سب اس کو توجہ سے سنیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی بھی جنگ جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا موقع حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لست علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ بیان کرنا مبین طریق پر کھول کھول کر، یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا
خیال تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کرنے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں کہ تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثہ میں پائے ہیں۔ اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں۔ اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے۔ دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جتنی یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جو جہاد ہے، جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف، آج جتنی جد و جہد ہے اس انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روکشی نظر آئے گی، تب وہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے گی اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے، کسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ سنیے، خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا تھا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ میں یہاں پر صرف اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں جناب خلیفہ رابع صاحب نے یہ اپنے خطبہ جمعہ میں اس کا اعلان کیا تھا، آج تم غور کرو، دیکھو میں جو پیغام دے رہا ہوں لوگوں کو، بطور خاص جماعت احمدیہ کے افراد کو اور بالعموم تمام عالم اسلام کو، اس پیغام میں رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ میرا اور میرے ساتھیوں کا اخراج اور مقاطعہ کون کرتا پھر رہا ہے؟ یہ خلیفہ رابع صاحب کے الفاظ ہیں، اسی جماعت احمدیہ قادیان کا وہ خلیفہ تھا۔ کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اپنے خلیفہ رابع کے ان الفاظ کی عزت کریں، رسپیکٹ دیں ان کو؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو میں خطبہ بیان کر رہا ہوں، یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے، وہاں کے امیر جو ہے جماعت احمدیہ قادیان کا، اس نے تمام مساجد جو ہیں سویڈن کی، ان میں میری جماعت سے متعلق جو لوگ تھے ان سب کا مقاطعے کا اعلان کروایا تھا۔ اب تم خود فیصلہ کر لینا گھروں میں بیٹھ کر کہ کون کس سے کیا کر رہا ہے، کون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آزادی ضمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے،
اور کون ہے جو اس کو آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کا ہر کنڈا استعمال کرتا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو میں نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے سلسلے میں مشرکین اور کفار کے اخراج اور سماجی بائیکاٹ کا ذکر کیا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مرسل دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو اس کی سابقہ قوم، اس کی امت یا اس کی جماعت جو سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب اللہ کا مرسل آ کر اپنی قوم کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کرتا ہے تو اس کی قوم مرسل کی بات پر توجہ دینے کی بجائے مرسل اور اس کے پیروکاروں کا اخراج اور سماجی مقاطعہ شروع کر دیتی ہے۔ ہر مرسل اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ آج تک یہی کچھ ہوا ہے۔ آج خاکسار اور میرے پیروکار انبیاء علیہ السلام کی اس سنت سے باہر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کی اس سنت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس ضمن میں خاکسار دو باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو واضح رہے کہ کسی صادق اور اس کے پیروکار کا اخراج اور مقاطعہ نہ صرف ایک انتہائی گھناؤنا ظلم ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ بھی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی خلیفہ رابع صاحب کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ سے ایک پیرا آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اخراج اور مقاطعہ دلائل کے بالمقابل کسی انسان کا کرنا ایک انتہائی گھناؤنا ظلم ہے اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری بات یہ رکھیں یاد کہ کسی صادق کو قبول کر کے اس قسم کے اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں سے گزرنا انبیاء علیہ السلام اور سابقون کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مقربوں اور صدیقوں کی شان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ آیات نمبر 11-15 میں فرماتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اللہ فرماتا ہے اور سابقون سب پر سبقت لے جانے والے ہوں گے، یہی مقرب ہیں نعمتوں والی جنت میں، پہلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت اور آخرین میں سے بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سامعین کرام اس قسم کی سزاؤں کو سہنے والوں کے لیے بڑے عظیم اجر کا وعدہ ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ان سزاؤں سے گھبرائیں نہیں بلکہ خوش ہوں اور خوشی سے اچھلیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا ہے جنہوں نے تم سے پہلے اس سزاؤں کے اس قسم کی فرعونی اور یزیدی ہتھ کنڈوں کا سامنا کیا تھا۔ جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفہ اور دیگر تمام ارباب و اختیار سے میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ ابھی میں آزادی ضمیر کے حق میں اور سماجی مقاطعہ کی سزاؤں کی مذمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پیش کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم خاکسار اور میرے پیروکاروں کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور اسی طرح جناب خلیفہ ثانی صاحب اور جناب خلیفہ رابع صاحب کی ہدایات اور نصائح کو نظر انداز کرتے ہوئے آج پھر اخراج اور مقاطعہ کے انہی گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہو جن کی مرتکب پہلی قومیں اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ میں 1 صدی قبل امت محمدیہ ہو چکی ہے۔ احمدیوں کے اخراج اور مقاطعہ کے جواز کے لیے قادیانی خلفاء اور ارباب و اختیار غزوہ تبوک کے ایک واقعہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس غزوہ میں شرکت نہ کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابیوں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ عامری اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہم کا مقاطعہ کیا تھا، اور یہ مقاطعہ بھی صرف 50 دنوں کے لیے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابیوں کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، غزوہ تبوک کے سلسلے میں آپ کو یاد رہے
کہ رجب 9 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پے در پے اطلاعات ملیں کہ کیسر نے عرب پر حملے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کر رکھا ہے. اس نے اپنی فوج کو 1 سال کی تنخواہیں بھی ایڈوانس دے رکھی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حملے کی روک تھام کے لیے 30,000 مجاہدین کے ساتھ پیش قدمی کی اور تبوک پہنچ کر وہاں 20 روز قیام کیا. چونکہ اس وقت موسم بہت خراب تھا، خشک سالی تھی، فصلیں پک رہی تھیں، لشکر کی تیاری میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں، اس لیے اسے جیش الاسرت یعنی جنگوں کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے. سامعین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تخم ریزی فرما رہے تھے. مخالفین دین اسلام کے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اور دین اسلام کے لیے یہ زندگی اور موت کا زمانہ تھا. اس وقت یعنی غزوہ تبوک میں 3 صحابیوں کے شامل نہ ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہوئے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقاطعہ کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کی زندگی اور موت کا وقت تھا. ضرور تھا کہ کوئی بھی صحابی بلا وجہ اس جنگ سے جو آسم جس کے لیے نکلے تھے پیچھے نہ رہتے. لیکن 3 صحابیوں سے جو سستی ہوئی اس زمانے میں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت دین اسلام کو مشکلات درپیش تھیں ان کے تدارک کے لیے، یا کیسر کا جو حملہ تھا اس کے تدارک کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا، ان میں سے 3 صحابیوں کو سستی کی وجہ سے وہ نہ جان سکے، تو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیوں سے ناراض ہوئے اور ان کا مقاطعہ کیا، اور یہ بھی 50 دنوں کے لیے تھا. سامعین کرام، آن حضرت صلی فرماتے ہیں کہ اختلاف و امتی رحمتن، کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہوگا. اب جماعت احمدیہ قادیان میں غزوہ تبوک کے واقعہ کا سہارا لے کر احمدیوں کو اخراج اور مقاطعے کی سزائیں دینا کسی طرح بھی صحیح اور جائز نہیں ہو سکتا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور دیگر ارباب و اختیار کو عقل دے اور یہ احمدیوں سے آزادی ضمیر کو سلب کرنے کے لیے اس قسم کے دجالی ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے سے باز آ جائے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کے معاملہ میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور خلیفہ ثانی صاحب اور خلیفہ رابع صاحب کے ابھی میں نے حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے. تو پھر کسی خلیفے یا کسی عہدیدار کا کیا حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کی بنا پر احمدیوں کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی جماعت سے نکالتے اور ان کا مقاطعہ کرتے پھریں. اب جماعت احمدیہ میں غزوہ تبوک والے سامعین کرام حالات نہیں ہیں. یہاں پر اسلام اور احمدیت کی زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے، بلکہ پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں ایک اختلاف کا مسئلہ ہے، ایک سوال ہے، اور اس اختلاف کے سلسلے میں احمدیوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. ہمیں غزوہ تبوک والی مثالیں دے کر کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 صحابیوں کو یہ مقاطعہ کیا تھا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، تمام بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے، کہ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا آج جماعت احمدیہ میں وہ غزوہ تبوک والی، وہ اسلام والی کیفیت ہے اس وقت؟ ہرگز نہیں. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ان سزاؤں کے دینے والوں کا یہ رویہ، کیا یہ مذہب ہے اور یہ کیا روحانیت ہے ان کی؟ بہر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ میں پڑھ سکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.